الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله المولانا العظيم. محترم سامعین کرام، کل جو ہمارا قرآنی مذاکرہ ہوا اس کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بنایا، پھر فرشتوں کے سامنے انسان کی عظمت کو ظاہر کیا، حضرت حوا کو بنایا، پھر حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جنت کے اندر ٹھکانہ دیا، گھر دیا، پھر ان سے ایک چوک ہوئی اور پھر وہ جنت سے زمین پر آ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اب دوبارہ تم جنت میں آ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے اب جو ہماری ہدایات ہیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا، ان ہدایات کو فالو کرنا پڑے گا۔ جو ان ہدایات پر چلے گا وہ کامیاب ہے، وہ قیامت کے دن کسی قسم کے خوف سے اور غم سے پریشان نہیں ہوگا، اور جو ہماری ہدایات پہ نہیں چلے گا تو اس کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا اور وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اب آگے ایک نیا تذکرہ شروع اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور یہ تذکرہ ہے قوم بنی اسرائیل کا۔ قرآن کے اندر بہت ساری جگہ پر بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے، حدیث کے اندر بھی بہت تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ بنی اسرائیل ہے کون۔ بنی یہ اصل میں لفظ ہے بنینا، اس کے معنی ہے بیٹے، اولاد، اور اسرائیل یہ لفظ ہے ہبرو زبان کا یا عبرانی زبان کا، یعنی جس طرح ہماری دینی زبان عربی ہے، یعنی ہمارا دینی کنٹینٹ جو اصل میں ہے اور ہمارا جو دینی لٹریچر ہے، قرآن ہو حدیث ہو، وہ اصل عربی میں ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کا جو دھارمک لٹریچر ہے جس کو وہ مانتے ہیں وہ سنسکرت میں ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا جو دینی لٹریچر ہے وہ ہبرو زبان میں ہے یا عبرانی زبان میں ہے۔ تو اسرائیل یہ عبرانی زبان کا یا ہبرو زبان کا لفظ ہے۔ عربی کے اندر اس کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل اس کا مطلب ہے عبداللہ کی اولاد یا اسرائیل کی اولاد۔ مراد کیا ہے؟ دنیا کا جو سلسلہ چلا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، پھر بڑے پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت نوح کے اولاد میں ایک ہوئے سام، SAM، سام یا سین الف میم، ان کی اولاد بھی آگے چلی، اور پھر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ہم خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جن کے تعلق سے قرآن نے مختلف جگہ پہ بہت سی تفصیلات بیان کی ہے کہ الگ الگ چیزیں بہت بچپنے میں ان کو توحید سمجھ میں آ گئی تھی، اور یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ
شرک اللہ کی ذات کے ساتھ کسی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے چاند کو دیکھا، پھر بعد میں دیکھا کہ چاند تو ڈوب گیا، کہا ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا تو دیکھا کہ یہ بھی ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ساری تفصیلات ہیں۔ پھر ایک بتوں کا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے بتوں کو توڑ دیا جب لوگ گئے، اور جب کہا گیا کس نے توڑا تو انہوں نے کہا تم ان بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہو، ان کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ان سے تم پرارتھنا کرتے ہو، تو انہی سے پوچھو کہ کس نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اگر یہ معبود ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ ان کے سامنے سر جھکایا جائے، ناک ان کے سامنے رگڑی جائے، پوچھو ان سے، یہ خود بتائیں گے کہ کس نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ تو ایک بڑا مقام حضرت ابراہیم کا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العزت نے خلیل کے خاص مقام کے لیے، اپنی دوستی کے خاص مقام کے لیے حضرت ابراہیم کو چن لیا۔ اور اتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر آئی کہ کئی دنوں تک ایک آگ کو جلایا گیا، قلنا یا نار کونی بردا، ان کو ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا قلنا یا نار کونی بردا، تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، آگ نے ان پر اثر نہیں کیا۔ تو تذکرے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ، تو حضرت اسماعیل جس طرح حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو حضرت ابراہیم کا تعارف ہے ہمیں، ان کے بعد حضرت اسماعیل آئے، اور ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب۔ تو حضرت ابراہیم کی جو نسلیں چلی وہ دو بیٹوں سے چلی، حضرت اسماعیل سے اور حضرت اسحاق سے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولادوں میں آتے ہیں، لیکن وہ حضرت اسماعیل والی نسل میں ہیں، اور حضرت اسحاق کے لڑکے تھے حضرت یعقوب، وہ بھی نبی ہوئے۔ یہ پورا سلسلہ الذہب ہے کہ بہت سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے۔ تو یہ حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل ہے، یا ان کا ایک لقب اسرائیل ہے۔ بنو اسرائیل یعنی وہ لڑکے، وہ اولاد، وہ خاندان جو حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، ان سب کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان میں عظیم الشان انبیاء آئے، حضرت یسع، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوشع، تو ایک پورا سلسلہ الذہب ہے۔ ان کے اندر پہلے سے نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ حضرت یوسف، تو ان کو چونکہ یہ اللہ رب العزت کے پیغام سے اور علم الوحی سے پہلے سے آشنا تھے، اس کو جاننے والے تھے، اور تقریباً کوئی زمانہ ان کا ایسا نہیں گزرا کہ جس وقت ان کے بیچ میں کوئی نبی نہ رہا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کے بیچ میں کتاب دی، تورات بنو اسرائیل میں آئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر آئی، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو انہی کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا، یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، تم یاد کرو میرے ان انعامات کو جو انعامات میں نے تم پر کیے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے وعدے کو پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ انعامات کیا ہیں جو ان کے اوپر کیے؟ تو قرآن کریم نے بہت سارے انعامات بیان کیے ہیں۔ بنو اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے ایک وقت ان کے اوپر ایسا آیا کہ
ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا گیا کہ اب گرے تب گرے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو روک لیا۔ ان کی جرأت اتنی تھی کہ سارے ان کے آرگومنٹ، ان کے مطالبات اللہ رب العزت نے پورے کیے، اور یہ کہنے لگے لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، ان آنکھوں سے جب تک اللہ رب العزت کو نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بہت حرکتیں تھیں۔ اسی طرح ایک موقع آیا جب ان کو حکم دیا گیا میدان جہاد میں نکلنے کا، کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جاؤ، فلاں جگہ تمہیں جانا ہے اور جا کے تمہیں جہاد کرنا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے اور نبی کی زبان سے آ جائے تو کسی کو روگردانی کرنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا۔ تفصیلی واقعہ ہے، اس بستی کے رہنے والے لوگ جن سے اللہ رب العزت ہمیں جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جب تک وہ لوگ اس بستی میں موجود ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ تو کیا کریں، کون جائے گا، فاذهب انت، تم جاؤ، وربک، اپنے اللہ کو لے جاؤ، اپنے خدا کو لے جاؤ۔ یہ اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخی کی۔ اور آگے فقاعد وَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، یعنی ہم آرام کر رہے ہیں، تم تمہارے خدا کو جاؤ، تم جو معاملہ ہو وہ نمٹاؤ، ہم تمہارا ساتھ وات نہیں دیں گے۔ اسی طرح اچھا پھر ایک میدان میں یہ بھٹکتے رہے، وادی تیہ جس کو کہتے ہیں، میدان تیہ، اور 40 سال یہ بھٹکتے رہے۔ تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت کا ان پر ایک فضل ہوا کہ ان کے کھانے کا آٹومیٹکلی انتظام ہو گیا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، تمہارا کھانا ٹائم پر تمہارے پاس آ جائے گا۔ اور من و سلویٰ وظللنا علیکم الغمام، کہ ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کی ہم نے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من و سلویٰ ان کے لیے نازل کر دیا، یعنی پرندے ان کے پاس آ جاتے تھے رزق کی شکل میں، اور مخصوص قسم کا گوند اور حلوہ ان کے لیے تیار ہو جاتا تھا پتوں کا، یہ کھاؤ بہترین رزق ہے۔ آٹومیٹک قدرتی طور پہ، نہ کمانا، نہ کہیں جانا، نہ کچھ۔ لیکن انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانا نہیں، سیم ڈش صبح سیم ڈش شام کو، یہ نہیں چلے گا۔ فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یخرج لنا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، پیاز مانگے انہوں نے، لہسن مانگا، کھیرا ککڑی مانگی، دال مانگی۔ تو آج جو دال وغیرہ یہ چیزیں ہیں یہ انہوں نے، اور اس من و سلویٰ کو انہوں نے ٹھکرایا، یہ حرکتیں تھیں ان کی۔ تو ایسے بہت سارے انعامات اللہ رب العزت کے اوپر ہوئے کہ اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ تو ان کو معاف کیا، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ جرم اگر کسی قوم نے کیا ہے نبیوں کو قتل کرنے کا، تو بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر بہت سارے انعام کیے ہیں، اوفوا بعہدی، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں جو میرا وعدہ ہے وہ پورا کرو۔ وعدہ کیا ہے، آمنوا بما انزلت، تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، اور وہ کتاب جو میں نے ابھی اتاری ہے یعنی قرآن کریم، وہ ایسا نہیں کہ کوئی ہم نے نئی کتاب اتار دی جو کہہ رہی ہے کہ تورات غلط تھی یا موسیٰ غلط تھے، نہیں، مصدقا لما معکم، تمہاری جو کتاب ہے یعنی توریت، یا جو توریت میں صحیح باتیں ہیں، یا جو انبیاء برحق آئے، ان سب کی یہ قرآن کریم تصدیق کرتی ہے۔ تو تم تو پہلے سے ان چیزوں کو جانتے ہو،
تو تم اور وعدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آ رہے تھے وہ تمام کے تمام نبی آخر الزمان کی بشارت دیتے ہوئے آ رہے تھے، یہاں تک کہ انبیاء کا کہنا یہ تھا کہ وہ نبی جن کے آنے کی اللہ رب العزت نے آخر زمانے میں خبر دی ہے، اگر وہ ہماری موجودگی میں آ گئے تو ہم بھی ان کی طرف مڑ جائیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور بنی اسرائیل تم میں کنٹینیو انبیاء کی ایک چین چلی آ رہی ہے، تم اس چیز سے واقف ہو، تم نے یہی بات موسیٰ سے سنی، یہی یوشع سے سنی، یہی عیسیٰ سے سنی، یہی زکریا سے سنی، یہی یحییٰ سے سنی، یہی عیسیٰ سے سنی، تو تمہیں تو فوراً ایمان لانا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم پہلے ایمان لاتے قرآن کریم پر، لیکن تم سب سے پہلے قرآن کریم کے منکر بن رہے ہو، قرآن کریم کو رد کرنے والے اور قرآن کریم کا انکار کرنے والے بن رہے ہو۔ ایسا مت کرو، ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری نشانیوں کو چند کوڑیوں کے بدلے، یعنی جو آیات میں اتار رہا ہوں، جو احکامات میں اتار رہا ہوں، جو کتاب میں اتار رہا ہوں، اس کتاب کو قبول کرو۔ ایسا مت کرو کہ دنیاوی فائدہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی تک تو نبوت کا سلسلہ ہمارے خاندان میں تھا، اب اسماعیل کے خاندان میں کیسے آ گیا، اس بات سے حسد کر کے یا اپنی خاندانی اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا کے کہ ہمارا خاندان اعلیٰ، ہماری برادری عالی، اس کو بٹھا کے تم ہدایت کو مت چھوڑو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو۔ اور جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی آخر الزمان کا جو محمد دعویٰ کر رہے ہیں، یہ نعوذ باللہ غلط کہہ رہے ہیں۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، صحیح بات کو غلط کے ساتھ مت ملاؤ، صحیح کو الگ رہنے دو، غلط کو الگ رہنے دو۔ محمد نبی برحق ہے تو ان کو قبول کرو۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک لا الہ الا اللہ میں ہم اور یہودی بہت قریب ہیں، عقیدہ توحید وہ بھی مانتے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، تم صحیح بات کیا ہے اس کو جانتے ہو، نبی صحیح کون سے ہیں تم پہچانتے ہو۔ دوسرے پارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہی بات میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم ایکسٹریم لیول پہ جا کے کسی بات کو بیان کرتا ہے کہ بس ختم، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے کہا یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ اپنے اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں، کہ ماں باپ ہزاروں کے مجمع میں اپنی اولاد کی ایک جھلک سے ان کو پہچان سکتے ہیں، اسی طرح یہ نبی کو پہچان رہے ہیں۔ تو وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یہ ایک طرف جان رہے تھے، دوسری طرف چھپا رہے تھے، اس بنا پر کہ ہم یہ قبول نہیں کر سکتے کہ نبوت بنو اسرائیل سے ہٹ کے بنو اسماعیل میں آ جائے۔ اسی کو کہا تک وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو نماز کے قائم کرنے کے احکامات اور نظام زکوٰۃ کو نافذ کرنے کے احکامات جو ہم دے رہے ہیں اس پہ عمل کرو اور نماز پڑھو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم نے اپنی، چونکہ بنو اسرائیل کا یہودیوں کا معاملہ یہ تھا
کہ سماج میں ان کی ایک عزت تھی اس بنا پر کہ لوگوں کے اندر یہ بات آ چکی تھی کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ انبیاء ان کے بیچ میں آ رہے تھے تو علم تھا ان کے پاس۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں لوگ ان سے اپنے مسائل پوچھتے تھے، رہنمائی لیتے تھے۔ اللہ کہتے اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو اچھی باتیں بتلا رہے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول رہے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، تورات ہے تمہارے پاس، یا تم عیسائی ہو تو انجیل ہے تمہارے پاس، اس کے اندر صاف صاف موجود ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، افلا تعقلون، تم بات نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اس جانب متوجہ کیا ہے۔ تذکرہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا کیا، سبق اس سے ہمیں لینا چاہیے کہ کیا جو اللہ رب العزت کے ہم سے وعدے ہیں یا جو ذمہ داریاں یا جو فرائض ہمارے اوپر ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے، تو کیا ہم ادا کر رہے ہیں ان کو؟ کیا ہم صحیح طور پہ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں؟ کیا ہم حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ دینی اعتبار سے مداہنت، یعنی دینی باتوں کو، دینی احکامات کو ہلکا سمجھنا یا ان میں کتربیوت کرنا یا ایسے الفاظ کا یا ایسے انداز کا اختیار کرنا کہ جس سے ہمارا الو سیدھا ہو جائے، ہم ایسا تو نہیں کر رہے جیسا کہ بنی اسرائیل کر رہے تھے۔ ان مذموم خصائل سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے جو انعامات ہیں ان انعامات کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان انعامات کو یاد کریں گے جو بچپنے سے اللہ رب العزت نے ہم پر انعام کیا، اور جو اخیر زمانے تک اللہ رب العزت پر انسان کے ساتھ کرتے ہیں، یا ابھی جو نعمت اللہ رب العزت کی ہمیں میسر ہے، تو پھر ہم میں جذبہ شکر پیدا ہوگا اور جذبہ وفا پیدا ہوگا، پھر ہم اللہ رب العزت کے وفادار بن کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا